جی ہم نماز پڑھیں، ہم تلاوت کریں یا صدقہ و خیرات نارملی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. روزے میں جب تک ہم نہ بتائیں کسی کو پتہ نہیں چلتا. یہ ایک ایسی باطنی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری کا جو احتمال ہے وہ بہت کم ہے. آپ خود ہی بندہ بتاتا پھرے تو الگ بات ہے. تو اب یہ ایک تو خالص اللہ کے لیے ہے، اور پھر سبحان اللہ اس کی جو جزا فرمائی گئی، یعنی اس کی جزا میں خاص دوں گا. اللہ ایک روایت کے یہ بنتا ہے، اور ایک جزا، ایک تو اس کی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. جس کو رب مل جائے، اللہ کریم کی رحمتیں مل جائے، تو اسے اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. تو روزہ یوں سمجھیے کہ اللہ کی پسندیدہ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. تو ہمیں روزہ رکھتے وقت ایک تو خوش دلی سے روزہ رکھنا چاہیے. اب رمضان بھی آیا، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور روزوں کو بوجھ بھی سمجھ رہے ہیں، استغفر تو ایسا نہ ہو کہ روزے رکھ کر بھی اس کی روحانیت اور اس کی برکتوں سے محروم رہیں. اللہ. اچھا دوسرا یہ بھی روایتوں میں مضمون ہے، شاید وہ حدیث ہے بھی آج کے مقابلے میں آگے آئے گی تو میں عرض کروں گا کہ بھوکا پیاسا رہ کر ساتھ اور کیا کیا کرنا. صحیح صحیح ماشاء اللہ. اچھا یہ جو حدیث پاک ہے کہ اس کی جزا میں خود ہی دوں گا، اچھا اس کی شرح میں تو علماء نے بہت کلام کمال کیا کیا ہے. ہے. خالی اگر اس پر ہی بندہ غور کر لے عبدالحبیب بھائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کچھ دے نہ دے، صرف قیامت میں روزے دار کو اپنا دیدار ہی کرا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. ہو کیا تو بات. اس تصور کے ساتھ بندہ روزہ رکھے تو کیا کیا بات خیال ہے. ہے؟ سبحان اللہ. جس کی جزا، جس کا وعدہ رب نے خود اپنی جزا دینے کا کیا ہو. اچھا پھر یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ روزے میں ہم نارملی کھانے پینے سے رکتے ہیں نا، تو آپ روزے میں یہاں رکتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے کہ اللہ جنت میں نیکوں کے دسترخوان پر روزہ داروں کو کھلائے گا. بلکہ بعض روایتیں تو ایسی ہیں کہ قیامت میں لوگ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے اور روزہ دار کے لیے دسترخوان بچھائے جائیں گے. یعنی قیامت کی ہولناکیوں میں کھانا پینا دیا جائے گا. تو یہ تھوڑی دیر کا بھوکا پیاسا رہنا، پھر تو اس کو انجوائے کرنا چاہیے. سبحان اللہ. سوامی رسول کہتے ہیں نا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا. روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا. روزہ دارو جھوم جاؤ، بس جھوم جاؤ، جھوم جاؤ. روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے. رمضان 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 ماشاء اللہ. اچھا دوسری حدیث پاک جو آپ تشریف لائے تھے اس وقت بات ہوئی تھی عمرہ کے تعلق سے. نبی پاک نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان جو درمیان میں ہوئے ان سب کا کفارہ اور حج مبرور کی جزا اللہ پاک فرماتا ہے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے عمرے کی، کیا بات ہے حج کی. سبحان اللہ. تڑپ کیوں نہ ہو عمرے پر جانے کی، تڑپ کیوں نہ ہو حج کرنے کی. اور یہاں میں تھوڑا سا مجھے یاد آ گیا کہ ویسے تو مکہ پاک اور مدینہ پاک سے دور رہنے والے بڑے ترستے ہیں اور ترسنا بھی چاہیے، اور وہ دل اپنے آپ کو چیک کرے کہ جس کے دل میں مکہ پاک اور مدینہ جانے کی تمنا نہ ہو. اللہ اکبر. لیکن مکہ پاک، مدینہ طیبہ یا عرب ممالک میں رہنے والے کچھ لوگ عمرہ بہت کم کرتے ہیں. میں محسن بھائی ایک مکہ شریف میں رہنے والے بندے سے ملا تو میں نے پوچھا آپ کب سے یہاں پر ہے؟ غالباً اس نے بتایا مجھے 40 سال ہو گئے ہیں. 40 سال سے. تو میں نے کہا آپ تو میرے خیال ہے روز حرم جاتے ہوں گے؟ تو بولا ہمیں تو ایک ایک سال ہو جاتا ہے، ہم حرم نہیں جاتے، کعبہ نہیں دیکھتے. اور اس نے شاید بتایا کہ میں نے 1-2 بار 4 بار ہی عمرہ کیا ہے. اللہ اکبر. تو اب مکہ پاک میں رہنے والے بھی طواف نہ کریں اور مکہ پاک اور اس کے اطراف میں رہنے والے، جدہ میں رہنے والے بھی عمرے نہ کریں، تو پوچھو ان سے جو دور رہتے ہیں اللہ کتنی بڑی یہ نعمت ہے. اور حدیث تو سنیں، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ، اور حج کا ثواب تو بخشش ہی ہے. کیا بات. حاجی سے تو سبحان اللہ ایسا وعدہ ہے کہ جو 9 ذوالحجہ احرام کی حالت میں عرفات پہنچ گیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا. تو مغفرت کے وعدے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں تڑپ بھی ہونی چاہیے، بار بار جانے کا شوق بھی ہونا چاہیے، اور جو وہاں ہیں ان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. البتہ آج میں ناظرین سے چاہوں گا کہ ایک دعا کریں کہ اس وقت جو دنیا بھر کے حالات ہیں اس میں جو ایئر سپیس بند ہوئی ہیں، تو عمرے پر جانے والے کافی پریشان ہیں. آج بھی کچھ لوگوں کی فلائٹس ہیں، کل بھی تھیں، آئندہ بھی کچھ دنوں میں ہیں. کچھ لوگ مختلف ایئرپورٹس پہ رکے ہوئے ہیں کیونکہ آگے بند ہو گیا ہے معاملہ. اور جو وہاں سے واپس آنے والے تھے وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ اب ان کی ٹکٹس ٹائم چلا گیا، ہوٹلیں انہوں نے فارغ کر دیں. تو ایک عجب کیفیت ہے اس وقت. اللہ پاک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کرم فرمائے، رحم فرمائے. جو مدینے جا رہے ہیں ان کا راستہ آسان کر دے، جو وہاں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہم جیسے جو تڑپ رہے ہیں اللہ ہمیں بھی حاضر. اللہم آمین. اللہم آمین. آگے بڑھتے ہیں، اب مزید جو ہے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. اب ٹیم بی کا نمبر ہے غالباً. ٹیم بی آپ سے سوال ہے، ایسی کوئی حدیث پاک سنائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ اللہ پاک کو اس کی حاجت نہیں. جی
ٹائم آپ کا جا رہا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به وليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. تھوڑا مائک کے قریب ہو کر بولیے گا اب ترجمہ جو آپ بیان کریں تو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹی بات کرنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس بات کی حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. آپ نے جو ترجمہ اور حدیث سنائی ہے، اگر یہی حدیث پاک ہماری مطلوب ہے تو اس حدیث کا نمبر ہے 1903. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور آپ نے درست حدیث سنا کر 5 نمبر لے لیے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو حدیث پاک ابھی بیان کی گئی، عبدالحبیب بھائی اس پر ہمیں کچھ مدنی پھول دیں گے، ہمیں سمجھائیں گے. ہمیں سمجھنا ہے، روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. اب جو عبدالحبیب بھائی اس حدیث کے تحت گفتگو فرما رہے ہیں اس پر غور کیجئے کہ ہماری کیفیت کیا ہے. جی عبدالحبیب بھائی. اللہ اکبر، کیا کمال کے جملے ہیں کہ اگر زبان کو بری باتوں سے روک نہیں سکتے تو پھر اللہ کو حاجت نہیں اللہ بھوکا پیاسا رہنے کی. اللہ اکبر. یعنی ہم بعض اوقات تو کچھ لوگ ایسا لگتا ہے احسان کر رہے ہیں بھوکا پیاسا رہ کر. اللہ کو ہمارے روزوں کی حاجت نہیں، ہمیں حاجت ہے اللہ کو راضی کرنے کی، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. لیکن بھوکے پیاسے تو رہے مگر زبان کا روزہ نہیں ہے. زبان سے لڑائی ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں. بعض اوقات تو ایسے فوٹیجز آ رہے ہیں، کل پرسوں ایک فوٹیجز دیکھے مسجد کے اندر، اور ایسی لڑائی اور زبان سے وہ الفاظ لوگ ادا کر رہے ہیں بندہ کانپ جائے کہ اللہ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو روڈوں پہ بھی یہ مناظر نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو خدا کے واسطے ہمارا روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے، صبر کرنا ہے روزے میں. انسان کو بھوک لگتی ہے، تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، آنکھ کا روزہ. آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، ہاتھ حرام کر رہے ہیں، زبان حرام بول رہی ہے، کان حرام سن رہے اور کہہ رہے ہیں میں روزے سے ہوں. اللہ اکبر. اللہ کو ایسے روزے کی حاجت نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ اس مہینے میں دیکھیں محسن بھائی، دنیا میں نا ایک بڑی خوبصورت ایک روٹین بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے زندگی میں اگر کوئی چیز اپنانی ہے نا، کوئی روٹین اپنانی ہے، اس کے پہلے 20 دن مشکل ہوتے ہیں. 20-25 ڈیز کے اندر آپ کی عادت بن جاتی ہے. صحیح. کہتے ہیں ٹیسٹ بٹ چینج کرنا ہو نا، کھانے پینے کی کسی چیز کو کھانا ہو یا چھوڑنا ہو تو 15-20 دن مشکل لگیں گے. اس پہ تھوڑا سا آزمائش ہے. چائے آپ نے پھیکی پینی ہے، یا جناب آپ نے میٹھا چھوڑنا ہے، یا آپ نے کوئی اور چیز اپنانی ہے. اسی طرح ورزش ہے، بہت ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں پہلے 15-20 دن مشکل ہیں، اس کے بعد تمہاری روٹین کا حصہ بن جائے گا. تو ایکچولی یہ رمضان کے 30 ڈیز جو ہیں اگر ہم اس کو اچھی عادتوں کو اپنانے اور بری عادتوں کو نکالنے کی پریکٹس کر لیں نا تو 30 دن بعد تو آپ پکے ہو جائیں گے. اور آپ اس کو کیری کر لیں، کنٹینیو کر لیں. اگر ہوتا یہ کہ رمضان میں بھی بری عادتیں نہیں چھوڑ رہے نا تو پھر بعد میں بھی نہیں چھوٹتی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا جو 5 وقت کا نمازی رمضان میں بن گیا وہ رمضان کے بعد کیوں نمازی نہیں رہتا. اگر اس کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیں تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کرے کہ اس رمضان میں ہم بری عادتوں کو اپنے اندر سے نکالیں، اچھی عادتوں کو داخل کریں اور رمضان کے بعد بھی اس کو کیری آن. یہ جو آپ نے بات کی اس میں شاید یہ عنصر تو نہیں ہے کہ جیسے رمضان آیا تو بھئی ایک ایونٹ ہے اور ٹھیک ہے اس میں سب کر رہے ہیں تو میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں تو روزے کی وجہ سے نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو چلو تراویح پڑھ رہا ہوں. اب جیسے عید کا چاند نظر آیا تو وہ بھئی ٹھیک ہے اب وہ ایونٹ چلا گیا. بعض اوقات تو ایونٹ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایونٹ چلا گیا، ایمان تو نہیں گیا. اللہ اکبر. مسجدیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے مسجد کی اگر آواز زبان ہوتی نا تو مسجد عید والے دن یہ کہتی کہ رمضان تو چلا گیا، مسلمان کہاں. اللہ سوچ رہا مسجدوں کا کیا حال ہوتا ہے، کیا ایسا سناٹا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اگر اس کو اس انداز سے دیکھا جائے، اگر میں نوجوانوں کی زبان میں بات کروں تو دنیا میں نیٹ پریکٹس کروائی جاتی ہے بڑے مقابلے کی کہ بھئی پہلے پریکٹس کر لو پھر بڑا مقابلہ ہوگا. ہمیں یہ 30 ڈیز شیطان سے مقابلے کی پریکٹس کروائی گئی. شیطان بند ہے لیکن ہونا ہی چاہیے کہ اس کے بعد ہم تگڑے ہو کر لعلکم تتقون متقی ہو کر ہم رمضان کے بعد مقابلہ کرتے ہیں شیطان کا. مگر ادھر تو پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. چاند نظر آیا مسجد خالی. ایسا برا حال ہوتا ہے. لیکن اس بار برائے کرم اس بار ایسی اپنے اندر اسپرچولی روحانی طاقت پیدا کریں کہ بے شک رمضان چلا جائے، شیطان آ جائے، ہم شیطان کو گویا یہ جواب دیں کہ بھائی اے شیطان تجھے آنا ہے تو آ جا، ہم تیرے نہیں، ہم اللہ کے بندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رحمان کے بندے انشاءاللہ ساری زندگی رحمان کی عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل. اس راؤنڈ کا آخری سوال ٹیم اے جامعۃ مدینہ فیضان قطب مدینہ والوں سے ایسی کوئی حدیث پاک سنا ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کا درس دیا ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں.
मिशकात उल मसाबी की हदीस है, हदीस नंबर 6 है। इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। नबी पाक ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको, उसकी वालिद, उसकी औलाद और तमाम जहान वालों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। इस जवाब के दुरुस्त होने पर इनको मजीद 5 नंबर मिले हैं और टीम ए के 15 नंबर हो गए हैं। हुजूर, इस हदीस को उलमा ने ईमान के कामिल होने के ताल्लुक से और ईमान की लज्जत के ताल्लुक से बड़ा इस पर कलाम किया है, और यकीनन नबी पाक की मोहब्बत की जब बात आए तो वैसे ही लज्जत आ जाती है। देखिए ना, इसमें असल बात यह है कि मैं और आप तो मोमिन कहते हैं अपने आप को, लेकिन कंफर्म कौन करेगा है कि भाई मैं पक्का मोमिन हूँ। भाई मोमिन आपका दावा है ना, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने कंडीशन लगा दी है। सुभान अल्लाह। कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता उस वक्त तक जब तक सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से सब लोगों से प्यारा, घर बार औल औलाद, दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत की जाए। जबानी तो हम कहते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा है? ये इम्तिहान कब होता है? जब बिजनेसमैन के सामने कोई हराम रोजी आ जाए, कोई हराम डील आ जाए, घर वाले कहें कि नहीं जनाब कोई हराम फंक्शन करना है, दोस्त यार कहें किसी गलत महफिल में जाना है। असल टेस्ट तो वहाँ शुरू होता है कि दोस्त को राजी कर रहा है, घर वालों को राजी कर रहा है, पैसों के लिए कर रहा है, या उन तमाम चीजों को इसलिए छोड़ रहा है मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन आ रहा है ना। तो नबी ये पाक से मोहब्बत का तकाजा ये है कि तमाम कामों में ये गौर किया जाए कि ये काम करने से कहीं अल्लाह और उसके रसूल नाराज तो नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह इश्क रसूल नसीब फरमाए और हकीकी इश्क रसूल नसीब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपना अजीज वो है जिसे तू अजीज है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अपना अजीज वो है जिसे तू अजीज है। अपना अजीज वो है जिसे तू अजीज है। अपना अजीज वो है जिसे तू अजीज है। हमको वही पसंद जिसे आए तू पसंद। हमको वही पसंद जिसे आए तू पसंद। आखिरी सवाल इस राउंड का टीम बी से। ऐसी कोई हदीस पाक सुनाइए जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुहाजिर की तारीफ भी बयान की हो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन। तर्जुमा, वो मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं, और मुहाजिर वो है जो उन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है। आपने मतन पढ़ा, उस मतन में गलती थी, वो सही कर लेते हैं। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिरु मन हाजरा मा नहल्लाहु अन्हु। तर्जमा आपने सही सुनाया है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 10। आपका जवाब दुरुस्त है और आपको इस राउंड के इस सवाल के भी 5 नंबर मिले हैं। दोनों टीमों के 15-15 नंबर हो गए हैं और दोनों टीमों ने तीनों जवाबात दुरुस्त दिए हैं। हुजूर, इस हदीस पाक में तो मुसलमानों को एक बेहतरीन तरीक़ाकार बता दिया गया और चेक करने का भी तरीका बता दिया ना जी। बहुत प्यारी हदीस है कि हमारे हाथ से, हमारी ज़बान से दूसरे मुसलमान खुश हैं कि नहीं। बाज़ औक़ात जनाब हमें हमारे घर वाले खुश होते हैं, हमसे जनाब हो सकता है हमारे दोस्त खुश होते हैं, लेकिन ये तो तमाम मुसलमानों के लिए ना जी। और बाज़ औक़ात हम हुकूकुल्लाह में बड़े मजबूत होते हैं, कुछ लोग पक्के नमाजी होते हैं, रोज़ादार होते हैं, हज उम्रे किए होते हैं, लेकिन लोग बड़े उनसे परेशान होते हैं। तो मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो अल्लाह करे हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें। मैं कल एक जगह बैठा था, तो 1-2 दिन पहले की बात है, सहरी कर रहे थे, तो एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उनके अखलाक बड़े अच्छे थे। कहते हैं मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं। मैंने कहा मैं आपको सही बात बताऊं, आप अच्छे हैं तो सब अच्छे। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं यार मुझसे लोग अच्छे से बात नहीं करते, मुझसे दोस्ती नहीं करते, मुझसे लड़ते रहते हैं। एक्चुअली उसमें बाज़ औक़ात अपनी शिकायत होती है कि भाई आप भी तो करते क्या उनके साथ, पहले ये तो पूछे वो लड़ क्यों रहे हैं आपसे, वो आपसे दूर क्यों हो रहे हैं। आपके अंदर फूल लगे हैं या कांटे लगे हैं, आप अच्छे हो जाएं, आपकी लाइफ वैसी अच्छी हो जाएगी। यानी इस हदीस में जहां दीगर मुसलमानों का फायदा होता है, अल्टीमेटली आपका भी फायदा होता है। आप लोगों के साथ नरम हो जाएं, शफीक हो जाएं, उनके लिए रास्ते आसान करने वाले बने, दुनिया पलके बिछाती है। और इस हदीस का जो अगला जुज़ है कि महाजिर कौन है, यानी मुल्क छोड़ना ही हिजरत का नाम नहीं है, बहुत खूब, अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों को छोड़ना असल मुहाजिर वो है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हम ऐसे मुल्क की ऐसी जगह रह रहे होते हैं जहाँ गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं, तो गुनाहों से बचने के लिए, अल्लाह की नाफरमानी से बचने के लिए अगर जगह छोड़ी जाए और फिर अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दी जाए तो सुभान अल्लाह उसका मर्तबा हो रहा है। सुभान अल्लाह। यानी गुनाह छोड़ना भी एक तरह की हिजरत है कि बंदे ने जो है गुनाह से अपने आप को किनारा कशी इख्तियार की है, और अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। ये सेगमेंट हमारा मुकम्मल हुआ, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उसमें इंशाल्लाह साथ में कलाम भी यानी अशार भी आप तर्ज में सुनते रहेंगे। सेगमेंट का नाम है ज़ियाए नात।
ضیائے رمضان ضیائے رمضان. ضیاء نعت سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. دونوں ٹیمیں تیار ہیں. اشعار میں بعض اوقات تھوڑا سا ہوتا ہے اور اشعار تھوڑے مشکل ہیں، مگر یہ کہ آپ نے انشاءاللہ ساتھ دینا ہے. چلے جی، نمبر دکھائیے گا دونوں ٹیموں کو. 6 نمبر آئیں گے. پہلے ٹیم اے نمبر بتائے گی مائک پر، پھر ٹیم بی. جی بتائیے گا بیٹا. 2 نمبر. نمبر 2. نمبر 2 کے پیچھے لفظ آیا ہے قطرہ. ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں لفظ آتا ہو قطرہ. دھارے چلتے ہیں عطا کے یہ ہے دریا تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے یہ ہے قطرہ تیرا. شعر میں غلطی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ درست کر لیں. دھارے چلتے ہیں عطا کے یہ ہے دریا تیرا، وہ ہے قطرہ تیرا. صحیح ہے. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. دارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. غلطی کرنے کے بعد جواب درست دے دیا ہے، ان کو 5 نمبر دیے جاتے ہیں. دھارے چلتے ہیں عطا کے واہ واہ. وہ ہے دریا قطرہ تیرا. تیرا. اللہ اللہ اللہ. دھارے چلتے ہیں عطا کہ وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی اعلیٰ حضرت کا یہ شعر. کیا بات ہے. کلام الامام امام الکلام. یہ کلام تو ون آف دا بیوٹیفل ماسٹر پیس ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحات. اور یہ شعر میں لکھا ہوا مل سکتا ہے جی. میں اس میں کچھ چیز دکھانا چاہتا ہوں اگر ہماری اسکرین پر نہیں ہوگا. اسکرین پر تو نہیں ہوگا. میں ناظرین ذرا اگر غور سے دیکھیے گا، اس شعر میں اتنے کمالات ہیں. پہلے تو اس کا سمپل معنی بتا دیتا ہوں، پھر شعر کی شاعری کی دنیا کا یہ کیسا شاہکار ہے. واہ. اب فرماتے دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. آپ کا قطرہ وہ ہے کہ جس سے عطا کے دریا بہہ جاتے ہیں، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. ذرہ اور تارے میں فرق کیا ہے؟ مگر آپ ذرہ عطا فرمائیں تو سخاوت کے وہ تارے سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ تو اس کا سمپل معنی ہو گیا، لیکن اس شعر کی جس کو کہنا کہ شاعری کی خوبصورتی، الفاظ کی ترتیب، اب اگر غور سے اگر یہ لکھا ہوا لائن میں آپ کے ہو نا تو آپ ذرا دیکھیں کہ تارے اور یہاں دھارے آمنے سامنے اگر لکھتے ہیں. اچھا وہ کھلتے ہیں، یہ چلتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد دھاروں کے مقابلے میں قطرہ ہے، اور تارے کے مقابلے میں ذرہ ہے، آخر میں تیرا. ایک تو یہ پوری خوبصورت عطا اور سخا. اچھا عطا اور سخا. اچھا اب اس میں ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کس کو ملایا کہاں سے، امیجنیشن. قطرہ اور دھارے. قطرہ تو بہت تھوڑا سا ہوتا ہے اور دھارے تو بہتے ہوئے دھارے تیز دریا. یعنی قطرہ دے دے تو دھارے جتنا عطا فرما اور وہ دھارے بن جائے. اچھا ذرہ زمین پر ہوتا ہے، تارے آسمان پر ہیں. حضور آپ ذرہ عطا فرما دیں تو وہ سخاوت کے بھی تارے ہیں، اور اس کی تارے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اگر اس کی ایک ایک لفظ کو غور کیا جائے تو وہ موتیوں کی لڑی اعلیٰ حضرت نے عطا فرمائی ہے کہ کیا خوبصورت سیکوینس ہے، کیا خوبصورت امیجنیشنز ہیں، اور تقابل کتنا خوبصورت ہے، اور مانا سبحان اللہ. اور نبی پاک کی سخاوت اور پیارے آقا کی عطا پر یہ ون آف دا بیوٹیفل اعلیٰ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا وہ دوسرا شعر ہے نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. پڑھے نا اس کو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی. ٹیم بی نمبر دیکھیں اور بتائیں کون سا نمبر آپ کے لیے کھلوانا ہے. جی بتائیے گا. نمبر 3. نمبر 3 سرفرازی. ایسا شعر پڑھنا ہے سرفرازی. دو جہاں کی سرفرازی ہو نصیب، ان کے آگے سر جھکا کر دیکھ لو.
दो जहां की सरफराजी हो नसीब, उनके आगे सर झुकाकर देख लो। ये बहर वही है जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने के कलाम किए, मगर ये आला हज़रत का कलाम नहीं है, ये मौलाना जमीलुर रहमान रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम है। आपने दुरुस्त जवाब दिया है, आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। तो जहां की सरफराजी हो नसीब, तो जहां की सरफराजी हो नसीब, उनके आगे सर झुका कर देख लो, उनके आगे सर झुका कर देख लो। अल्लाह अकबर। क्या कमाल का शेर है। इसको समझाने के लिए एक और शेर है ना। जी जी। आप पड़े हैं तेरे दर पर ये सुनकर हम भी, अल्लाह। आप पड़े हैं तेरे दर पे ये सुनकर हम भी, कि जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाए। वाह वाह वाह। तो ये बात तय है कि नबी पाक के दर की गदाई इख्तियार की जाए, अगर उनसे लौ लगा ली जाए, क्योंकि वो राजी तो रब राजी। बेशक। अब दुनिया वालों के धक्के खाने से बेहतर है कि आका अलैहिस्सलाम की इताअत की जाए, उनकी तरफ लौ लगाई जाए, उनके इश्क में अपने आप को यूँ समझे कि मुब्तला किया जाए, तो फिर दो जहां की सरफराजी मिल जाती है। सारा जहान राजी और अल्लाह उसके रसूल नाराज, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो वाकई इनके दर पे सर झुकाकर देख लो, इनकी बातें मानकर, इनकी इताअत करके, इनको फॉलो करके देख लो, फिर देखो दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी आपकी कदम। अल्लाह अकबर। ना तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। अगला शेर, अगला नंबर दिखाइएगा टीम ए को। जी बताइए माइक पर। एक और बड़ा प्यारा शेर याद आया। हमने ठोकर नहीं खाई जो पड़े हैं दर पर, जी हमने ठोकर नहीं खाई जो पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए। अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया इसी दर के लिए छोड़ी है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये वो कहे ना वाकई दुनिया छोड़ी हो जिसने। दुनिया इसी दर के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। जी बताइए माइक पे नंबर 5। अल्लाह। रक्षा। ऐसा शेर पढ़ना है जिसमें आता हो रक्षा। आला हजरत का शेर। ये वो हमारा रक्षा नहीं है, रक्षा नहीं है, रक्षा। आला हजरत का शेर है। टाइम जा रहा आपका, 13 सेकंड रह गए। बीन ये पुरनूर पर रक्षा है बुक्का नूर का, है लिवाउल हम्द पर उड़ता फरेरा नूर। हे लिवाउल हम्द पर उड़ता पड़े फरेरा नूर का दुरुस्त जवाब दे दिया है। वाह वाह। रक्षा है बुक्का नूर का, भी ये पुर नूर पर रक्षा है बुक्का नूर का है, लिवाउल हम्द पर उड़ता फरेरा नूर का है, लिवाउल हम्द पर उड़ता फरेरा नूर का। हुजूर इस मुश्किल को आसान भी तो कर दें आप। बीनी कहते हैं नाक को ना। जी। तो बीनी वो भी नबी पाक की नाक मुबारक है। तो अब नाक मुबारक सरकार द्वारा अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी बहुत खूबसूरत अंदाज में उभरी हुई। अल्लाह। अब उसको आला हज़रत कहते हैं कि उस पे ऐसे नूर चमकता था कि अब तशबीह क्या दी है कि क़यामत के दिन नबी पाक को जो लिवाउल हम्द का झंडा अता किया जाएगा ना, वो भी उभरा हुआ और एक बड़ा ज़बरदस्त निशान होगा। और सुब्हान अल्लाह, दूर के गुलामों को ये बताएगा कि नबी पाक कहाँ हैं। क्या बात। बीनी मुबारक का जो उभार है और उस पर जो नूर चमक रहा है वो ऐसा है कि है लिवाउल हम्द पे क्या उड़ता फरेरा नूर। हाँ, वो जो उड़ता फरेरा लिवाउल नबी पाक का झंडा जो लहरा रहा होगा, यानी उससे तशबीह दी है सरकार अलैहिस्सलाम की मुबारक। और एक और जगह फरमाया ना, ऊंची बीनी की शर्मो हया पर दुरूद, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। अब रिफत वही जो उसका उभार मुबारक है, जो उसकी ऊंचाई है। तो सुभान अल्लाह, नबी पाक की बीनी मुबारक की। बल्कि शमाइल तिरमिज़ी में तो नबी पाक की मुबारक जो नाक है उसके हवाले से जो अहादीस है उसमें लिखा है कि सहाबा बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नाक पर बाकायदा नूर चमका करता था। और वो जो नबी पाक, जैसे आपने फरमाया कि उभार मुबारक था नाक का, बारीक थी मगर थोड़ी सी ऊंची थी, मगर देखने में ऊंची ऐसी नहीं कि वो बुरी लगे। नबी
नबी पाक के तमाम आज़ा एतिदाल के साथ थे, मगर वो जो चमक थी उस चमक की वजह से ऐसा लगता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक बीनी है वो ऊंची, हालांकि ऊंची ना थी और सिर्फ वो नूर की वजह से चमकती थी और वो लगता था कि वो नबी पाक का मुबारक नाक कितना खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, कुदरत का हुस्न अल्लाह, दस्तकारी खामाए कुदरत का हुस्न दस्तकारी क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी माशाअल्लाह। अगला नंबर बताएंगे टीम बी वाले, नंबर 6। नंबर 6, अदाएं। ये प्यारी अदाएं, ये नीची निगाहें, फिदा जाने आलम हो ये जाने आलम। ये प्यारी अदाएं, ये नीची निगाहें, आपने जो पढ़ा है, ठीक है। फिदा जाने आलम हो ए जाने आलम, ये ज़ौक़ नात का मौलाना हसन रज़ा खान साहब का शेर है। आपका जवाब दुरुस्त है। ये प्यारी अदाएं, ये नीची निगाहें, प्यारी अदाएं, ये नीची निगाहें, फिदा जाने आलम हो ए जाने आलम, फिदा जाने आलम हो ए जाने आलम। दो मरतबा जाने आलम आया हुजूर और दोनों का मतलब अलग है। लेकिन अब फिदा, ये नीची निगाहें, ये प्यारी अदाएं, नबी पाक की खूबसूरत अदाओं का जिक्र है और फिदा आलम की जान आप पर हो जाए क्योंकि आप जान आलम हैं। यानी बहुत खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल है कि हमारी जान हुजूर आप पर कुर्बान, कि आपकी खूबसूरत अदाओं का जब भी जिक्र सुनते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सुनकर इतना मजा आता है। अल्लाह अल्लाह, दीदार का आलम क्या, वाह वाह, वो जिन साहबा ने देखा होगा, सुबह शाम देखा होगा, प्यारी आंखें देखी होंगी, वो बीनी मुबारक देखी होगी, वो प्यारी अदाएं देखी होंगी, वो मौजज़ात देखे होंगे, वो दांतों से नूर की लड़ियां निकलती थी वो देखी होंगी, वो लब मुबारक देखे होंगे, वो आवाज़ सुनी होगी। हम गौर करें कि साहबा इकराम के मज़े कैसे, अल्लाह अल्लाह अकबर। और आज यकीन करें 1450 साल बाद आने वाले लोग हैं हम, और हम आज सुन रहे हैं तो कभी आंसू निकलते हैं, कभी दिल तड़प जाता है, कभी अकेले में दिल से सदा निकलती कि या अल्लाह कभी तो दीदार करवा, ऐसी तमन्ना जागती है। तो वो अदाएं कैसी होंगी? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनका कब्र में दीदार करेंगे, उनका महशर में दीदार करेंगे और अल्लाह ऐसी जगह जन्नत में दे दे के रोज दीदार करें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और यहाँ अब्दुल हबीब भाई जैसे अदाओं पर आपने बात की, हम ये देखते हैं अशार में जहाँ भी जब नबी पाक की निगाह की बात आती है तो नीची निगाह का उसमें जिक्र किया जाता है। तो नीची निगाह की क्या अहमियत है? आजकल तो ये बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं सामने देखना है, वरना फिर आपका रोब नहीं पड़ेगा, आपकी जो है वो शख्सियत का एक असर नहीं आएगा। तो नीची निगाह से क्या मुराद है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक अदाओं में एक अदा ये थी कि आप अक्सर निगाहें नीची रखें। सुभान अल्लाह। अच्छा, नीची निगाहें किस वजह से होती थी? शर्म व हया की। अल्लाह। अब देखिए, जिस बंदे की परेशान नजरी की आदत है हर वक्त इधर उधर देखते ही रहे, तो फिर वो भी देख लेता है जो नहीं देखना होता। बाज़ औक़ात बेपर्दा ख़वातीन होती हैं, कुछ ऐसे मनाजिर होते हैं जो हमें नहीं देखने चाहिए, और बंदे को अपनी नीची निगाहों की आदत रखनी चाहिए। बिलखुसूस कुछ मकामात तो बड़े ऐसे होते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा बेपर्दगी होती है। अब एयरपोर्ट्स पे चले जाएं, बैरून मुल्क पे बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, तो जो दुनिया भर में लोग हैं, हम कभी भी ऐसी जगह पर जाते हैं तो अगर आदत होगी तो अपनी आंखों को बचाएंगे ना, वरना ऐसा ना हो कि बदनिगाही के मुर्तकिब हो जाएं। और हया को तो ईमान का बेहतरीन हिस्सा कहा गया। सही। मुसलमान तो वो है जो हया वाला होता है। अल्लाह नबी पाक की मुबारक अदा का सदका हम सबको हया नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अब अगला सवाल है, गालिबन 2 नंबर रह गए हैं। टीम ए बताएगी 1 नंबर, जो नंबर बच जाएगा वो टीम बी के लिए। जी, 1 और 4 माइक पर बताइएगा बेटा, 1 या 4? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 1 के पीछे लफ्ज है तुरबत। ऐसा शेर पढ़ना है जिसमें लफ्ज आता हो तुरबत। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया का शेर है। टाइम आपका चल रहा है, 19 सेकंड रह गए। मशवरा बिल्कुल करें, मगर टाइम जा रहा आपका, 10 सेकंड रह गए तकरीबन। जी। खूब अंधेरा था, चकाचौंध हो गई यकदम,
बेफजले में तुरबत नबी की आमद है। बिफदली ही मेरी तुरबत नबी की आमद है। पूरा शेर है, अंधेरा घूप था चक्का चौंध हो गई यकदम, बिफदली ही मेरी तुरबत नबी की आमद है। अमीर अहले सुन्नत का ये शेर है जिसमें कब्र के हवाले से अमीर सुन्नत ने एक हमें जहन दिया है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मोहब्बत का एक अंदाज है। इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह जी। अंधेरा घुप था चकाचौंध हो गई यकदम, वाह 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 वाह। अंधेरा घुप था चकाचौंध हो गई यकदम, बेफदलिही मेरी तुरबत नबी की आमद है, बेफदलिही मेरी तुरबत नबी की आमद है। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह हम सब की कब्र में जलवा फरमाएंगे और आला हज़रत लिखते हैं ना, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। अब देखना ये कि प्यारे आका की रज़ा वाली ज़िंदगी गुजारी है, वो जब कब्र में तशरीफ़ लाएंगे तो हमसे राज़ी होंगे, हमें अल्लाह उनकी पहचान अता फरमाए। तो ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि नबी पाक का जब कब्र में दीदार हो तो वो हमसे राज़ी हो, उनके नूरानी चेहरे की हम बरकतें लूट सकें। एक और शेर है ना बड़ा प्यारा कि गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे गोर की शब तार। कब्र की रात तो बड़ी अंधेरी है, उधर वो मुबारक गोरे गोरे नूर वाले कदम लेकर आ जाएं, आप आएंगे तो मेरी कब्र जब वो जगमग हो जाए। अल्लाह हमें ऐसे अमाल ऐसी ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमाए कि नबी पाक राज़ी होकर हमारी कब्र में तशरीफ़ लाएं और हम वहाँ खड़े होकर नबी पाक का इस्तकबाल करें, दुरूद व सलाम पढ़ें, नबी पाक हमसे राज़ी। और जो दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाता है, जब वो कब्र में नबी पाक तशरीफ लाएंगे तो उसकी ज़बान से निकल नहीं सरकार की आमद मरहबा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। गोरे 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 पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, गोरे 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 पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे, नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शब तार, नूर का तड़का हो प्यारे, प्यारे नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शब तार है, जिनको सोए आसमां फैला के जल थल भर दिए, या रसूल अल्लाह। जिनको सोए आसमां फैला के जल थल भर दिए, जिनको सोए आसमां फैला के जल थल भर दिए, सदका उल्हा हाथों का प्यारे, सदका उल्हा हाथों का प्यारे, हमको भी आज इस वक्त जो दुनिया की कैफियत है, आज इस्लाम में जो तकलीफ है, मुसलमान जिस मुश्किल में है, खौफ में है, बड़ा प्यारा इस वक्त दिल की कैफियत बन रही है कि हुजूर सदका उन हाथों का प्यारे, हमको भी दरकार है। या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत परेशान है, आप निगाह रहमत फरमाएं। अल बहरु वाला वल मौजूदा, अल बहरु वाला वल मौजूदा, मन बेकसो तूफान होशरुबा, मन बेकसो तूफान होशरुबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, या रसूल अल्लाह या हबीबल, सफीने के परखचे उड़ चुकेंगे सोरे तूफान में, संभालो मैं भी डूबा ऐ मेरी जान, या रसूल
رسول اللہ قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بلغزار کجے یہ ساری گٹھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے منجدھار میں ہوں بگڑے گئے ہاں موری نیا پار لگا جاگا موری نیا پار لگا جاگا نا مور نیا پار لگا جا موری نیا پار لگا جانا اللہم آمین اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آخری نمبر ہے نمبر 4 یا نمبر 1. نمبر 4 قلب دل. ایک پر محمد ہو ایک پر خدا ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں. پہلا مصرع آپ نے غلط پڑھا اسے درست کر لیجیے گا. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر جاندار انداز میں پڑھیں نا, ڈر کیوں رہے یار. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوپارہ کروں. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں. درست جواب دے دیا انہوں نے بھی. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دو پارا کروں اگر قلب اپنا دو پارا کروں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. یہ کیفیت جو مفتی اعظم ہند اپنے بارے میں فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے میں 2 ٹکڑے کروں تو ایک حصے میں اللہ ہوگا, اس کے نام اللہ سے چمک رہا ہوگا, دوسرے میں سرکار علیہ السلام کا نام مبارک. یعنی اللہ رسول کی محبت سے میرا سینہ ایسا لبریز ہے کہ 2 ٹکڑے بھی کر لیں تو اللہ رسول کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے. کیا بات ہے. اب ہم غور کریں ہمارے دل میں کیا ہے. ہمارے دل میں کیا واقعی اللہ رسول کی محبت ہی صرف ہے؟ ہمارے دل میں بہت سے کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے, مال کی محبت ہے, شہرت کی محبت ہے. اچھا, ایک تو دنیا کی چیزوں کی محبت, پھر کئی لوگوں کی دشمنیاں ہیں جی, کئی لوگوں کا کینہ, غیبت, بدگمانی, تکبر, اتنی غلط چیزیں دل میں بھری ہوئی ہیں تو اچھی چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ ایک پیالے میں یا تو گندگی آئے گی یا اچھی چیز آئے گی نا. آپ کیچڑ کے ساتھ دودھ تو نہیں ڈال سکتے نا. دودھ جب بھی آپ کے کام کا ہوگا جب پہلے برتن صاف ہوگا. صحیح. تو دل کو صاف کریں, اللہ رسول کی محبت کا خزینہ رکھیں, اللہ اس کی برکتیں نصیب فرمائے. اللہ والے تھے, کیا پیاری بات کہا گیا کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں. سبحان اللہ. اللہ ان کے صدقے ہمارے دل کو ایسا بنا دے, مدینہ بنا دے, ہمارے دل کو رحمت کا خزینہ بنا دے. آمین بجائے خاتم النبیین. اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ضیاء سیرت. ضیاء رمضان ضیاء رمضان. ضیاء سیرت سیگمنٹ میں آئیے پہلے ٹیم اے کو اسکرین پر سوال دکھایا جائے گا. اعلان نبوت سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے اخلاقی حالات بہت بدتر تھے. جہالت کی وجہ سے ان میں بت پرستی شروع ہو چکی تھی. جواب آپ شروع کر چکے ہیں, پورا کرنا ہے آپ نے, ٹائم ابھی ہے, آپ کو موقع مل جائے گا. مدد کی جا سکتی ان کی, مختصر کر سکتے ہیں جواب کو. جو مشورہ دے رہے ہیں وہی جواب دے دیں. ہاں, وہ بھی جواب دے سکتے ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں. چلیں. لوگ معبود حقیقی اللہ پاک کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادت کرنے لگ گئے تھے. اور ان کی عقائدی معاملات کے ساتھ ساتھ اخلاقی معاملات بھی بدتر ہو چکے تھے کہ ان میں چوری, چکاری, زنا اور لڑکیوں زندہ درگور کرنا, فحاشی, نوشی, اریانی اور اس طرح کے کئی گنہنوے کام پھیل چکے تھے. آپ نے جو جواب دیا ہے آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. عرب میں یہ خرابیاں تھیں جو بیان کی گئی, اس کے علاوہ بہت ساری خرابیاں تھیں. جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے, جسے جہالت کا دور کہا جاتا ہے, جب نبی پاک نے اعلان فرمایا تو نبی پاک نے اعلان نبوت کے بعد جو اصلاح کا کام کیا, اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ جو عرب کی خرابیاں تھیں, یہ جو بیان کی گئی ہیں, انہوں نے جو بیان کی ہیں ان کا جواب درست مان لیا جاتا ہے اور ان کو 5 نمبر دے دیے جاتے ہیں. ان خرابیوں پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہیں عبدالحبیب بھائی, ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان میں سے بہت ساری خرابیاں تو ہمیں بھی پائی جاتی ہیں.
پہلے تو اس قوم کو کس طرح ون آف دا ٹاپ قوم نبی پاک نے بنایا. صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اخلاق کا کیسا اعلیٰ معیار تھا سبحان اللہ. اور کتنی بڑی پستی سے اس قوم کو نکالا نبی پاک نے. اور آپ صحیح فرما رہے کہ دور جاہلیت کی اب برائیاں ایسا نہ ہو ہمارے اندر بھی ہو, نظر بھی آتی ہیں, تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے. اللہم آمین. اگلا سوال ٹیم بی کے ساتھ دکھائیے گا سوال. پہلی وحی کب اور کیسے نازل ہوئی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے اور اپنی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مبعوث فرمایا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں عبادت کیا کرتے تھے. تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں اور تلاوت فرماتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو پھٹکتے ہوئے خون سے پیدا کیا, خون کی پھٹک سے پیدا کیا. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم, اپنے رب کے نام سے پڑھو جو عظمت والا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے انسان کو لکھنا سکھایا قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم, کہ انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. غار ہرا میں نبی پاک تھے اور آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. انہوں نے جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال ٹیم اے سے دکھائیے گا سوال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دین اسلام کی دعوت کس انداز میں دی؟ کاؤنٹر چل رہا آپ کا. جی جواب شروع کیجئے. 25 سیکنڈ کے اندر جواب شروع کرنا ہے آپ نے. ٹائم جا رہا ہے بیٹا. شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائک کے قریب ہو جائیں. شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اس کا خفیہ رکھا. مزید خفیہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو خفیہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ قریش کی عام مجلس میں دعوت نہیں دیا کرتے تھے. جب یہ آیت پارہ 19 سورہ آیت نمبر 219 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو کہ اے محبوب اپنے قریبی گھر والوں کو ڈرائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دیا. بنو ہاشم اور بنو مطلب آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. آپ نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلانیہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور خدا کا خوف دلایا. اعلانیہ طور پہ نبی پاک علیہ السلام نے اس آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے بعد اپنے گھر والوں رشتہ داروں کو اللہ کے دین کا پیغام دیا. آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. عبدالحبیب بھائی, دین کی دعوت دینے کے تعلق سے جو نبی پاک علیہ السلام کے جو 3 ادوار گزرے ہیں جو سیرت میں لکھے ہیں, اب تو یہ کہ اعلانیہ ہی دعوت دینی, مگر دین کی دعوت کے لیے جو نبی پاک کا انداز حکمت تھی اس پر اگر آپ کچھ نصیحت فرمائیں. نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان جس کا مضمون کہ اگر کسی کو راہ خدا میں ستایا جائے, تکلیف پہنچائی جائے, تو مجھے یاد کر لے کہ اس راہ میں سب سے زیادہ میں ستایا. سبحان اللہ. اتنی تکلیف نبی پاک اور صحابہ کرام نے اٹھائی ہے, وہ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ دین کتنی مشکلات سے پھیلا ہے. ہمیں تو بیٹھے بیٹھائے دین مل گیا ہے. اللہ کرے اس کی قدر کریں اور اس کا نام روشن کرنے, اس کی ترویج و اشاعت پہ اپنا کردار. ماشاءاللہ. اگلا سوال اس ٹیم بی کے لیے. جی دکھائیے گا. مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. ان کا نام کیا تھا؟ جواب آپ کا مکمل ہو گیا, مگر ان کا نام کیا تھا؟ تو کہہ رہے ہیں میں نے نام بتا دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بتائیں نا, یہ نام ہے ابوبکر صدیق. یہ بڑا ٹویسٹنگ کوسچن ہے, ویسے لوگ تو ان کا نام یہی سمجھتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے, مگر نام کیا ہے؟ عبداللہ نام تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ تھا. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. 5 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. جی اگلا سوال ٹیم اے کے ساتھ. ایک ہی 5 نمبر ملیں گے نا, 2 بار تو نہیں ملیں گے. ایک ہی نمبر, ایک ہی بار 5 ملیں گے. ٹیم اے, خواتین میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہیں جنہیں اسلام قبول کیا. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. یہاں عبدالحبیب بھائی, حضرت صدیق اکبر پہلے اسلام قبول کرنے والے مردوں میں, عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ. آخری سوال ایک انشاءاللہ ان سے لیتے, اس کے بعد پھر آپ سے اس پر گفتگو کرتا ہوں. اگلا سوال ٹیم بی کے ساتھ. بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ نے یہ جواب بھی درست دے دیا اور مقابلہ ہمارا برابر ہے. اب انشاءاللہ آخر میں کچھ کریں گے تاکہ مقابلے کا فیصلہ ہو سکے. عبدالحبیب بھائی, یہ جو بیان کی جاتی ہے ترتیب, پہلے انہوں نے دیکھیں, پہلے تو ان تینوں عظیم شخصیات کا مرتبہ اور مقام دیکھیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے تینوں شخصیات کا نام آتا ہے. اچھا, پھر
ذرا ان تینوں کی اگر ہم نبی پاک سے کنیکٹیوٹی اور تعلق دیکھیں کہ 20 سال پرانے دوست حضرت ابوبکر صدیق، اعلان نبوت سے پہلے 20 سال سے دوستی ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی پہلی زوجہ محترمہ. مولا علی وہ ہیں جنہوں نے آنکھ ہی نبی پاک کی گود میں کھولی. the most closest persons، سب سے زیادہ نبی پاک کے قریب یہ تینوں افراد ہیں. اور قریب ہو کر نبی پاک کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو ایسا دیکھا ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا اسلام کی دعوت دی فوراً قبول کر لیا. اس میں سیکھنے کو یہ ملا کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ کہ جو جتنا قریب ہوتا گیا اتنا دیوانہ ہوتا گیا. کیا بات. سبق یہ لینا ہے کہ ہم سے بعض اوقات دور والے لوگ تو بڑے ہمیں پسند کرتے ہیں کہ یار بڑے اچھے ہیں. مثال کے طور پہ اب ہم ہیں مدنی چینل پہ بڑے اچھے دکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو لوگ بعض اوقات دور سے دیکھ کر بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. کمال یہ کہ جو ہمارے قریب ہے وہ ہم سے متاثر ہے یا پھر وہ والا متاثر ہے. یا سفر بھی دو طریقے کے نا، انگریزی والا سفر یا اردو والا سفر. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے متاثر کیسا ہے بندہ، کہ بھائی قریب والا پریشان والا متاثر ہے اور دور والا کہہ رہا ہے حضرت بڑے اچھے ہیں. تو نبی پاک کی شان مبارک سے سیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کے افراد بھی، ہمارے قریب کے لوگ بھی ہمیں جب ہمارے قریب آئیں تو انہیں ہمیں ان کو اچھے اخلاق ہی ملے اور ان کو ہم سے کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ خیر ملے. تو اللہ کرے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سعادت سے کچھ سیکھ پائیں. اللہم آمین. اب چونکہ مقابلہ تو برابر ہو گیا ہے، اب میں ایک سوال کروں گا، جو ٹیم پہلے جواب دے دے گی وہ مقابلہ جیت جائے گی. اب یہ سوال جو ہوگا وہ تو نصاب سے الگ ہوگا. لیکن وہ کیا لبیک کہہ کے جواب دیں گے پہلے؟ کون لبیک اس میں شروع پہ کر دیں نا، ڈائریکٹ شروع کر دیں. اب مائک کے قریب ہو جائیں. ایسا شعر سنائے جس میں لفظ حبیب آتا ہو. میرے حبیب سے اگر قطرہ کسی نے، میرے حبیب سے اگر قطرہ کسی حبیب نہیں ہے. اب آپ سنا دیں گے، اگر آپ صحیح سنا دیں گے تو آپ کو جواب درست ہو جائے گا. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ حبیب خدا کا نظارہ کرو، حبیب خدا کا نظارہ کرو، دل و جان ان پر نثارہ کرو میں. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کرو، سوا تیرے سب سے کنارہ کرو، دل و جان ان پر نثارہ کرو میں. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ. ماشاءاللہ، آج کی ونر ٹیم قرار پائی ہے فیضان قطب مدینہ کے. ان کو تحفے پیش کیے جائیں گے. آپ کے آج کے سوالات کی جو جوابات ہیں اس کے میسج پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے. سوال یہ تھا کہ پل صراط کہاں پر واقع ہے؟ ایک جواب آیا ہے بنت طالب حسین عطاریہ مظفر گڑھ سے، جہنم کی پشت پر. دوسرا جواب ہے بنت رضوان عطاریہ ضلع قصور سے، ان کا جواب بھی ہے کہ جہنم کی پشت پر. اب آپ کال دے دیجیے گا، پھر درست جواب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تمام اسلامی بھی آگے تشریف لے آئیں، دونوں ٹیمیں آ جائیں، انشاءاللہ ان کو تحائف بھی پیش کیے جائیں گے. جی کالز دیجیے گا. قمر شہزاد عطاری، آج کے سوال کا جواب ہے جہنم کی پشت پر. میرا نام عبدو سمت آئی ہے. پشت صراط دو ستی پشت پر نصب جایا. میرا نام متا فاتحہ تالیہ ہے. پشت صراط دو ستی پشت پر نصب جایا. میرا نام عبدالحبیب ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے جہنم کی پشت پر. آپ کے سوال کا جواب ہے جہنم پر. پل صراط جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا. میں سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے محسن انکل، پل صراط جہنم کی پشت پر
नस्ब किया जाएगा। माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, ये जो जवाब देने वालों को दुआओं से भी नवाज। अल्लाह पाक हम सबको पुल सिरात पर साबित कदमी अता फरमाए, खैर से गुजरना नसीब फरमाए, और आप सबको और हम सबको बार बार मक्के मदीने की हाजिरी नसीब। आमीन। आपका दुरुस्त जवाब क्या है, दिखाइएगा। दुरुस्त जवाब है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुल सिरात जहन्नम की पुष्ट पर नस्ब किया जाएगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत इस पुल से गुजरेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जीतने वाली टीम को अब्दुल हबीब भाई तोहफे पेश कर रहे हैं और मकतबतुल मदीना से अब वजद करते गुज़रिए रज़ा, पुल से अब वजद करते गुज़रिए रज़ा, पुल से अब वजद करते गुज़रिए के है रब सदाए मोहम्मद, के है रब सदाए मोहम्मद, हबीब खुदा का नज़ारा करूं मैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोशनी आई, दिल पे खुशी छाई, अल्लाह की रहमत से है फिर ज़ियाए रमज़ान, ज़ियाए रमज़ान। मौला की रहमत है रमजान, हर लम्हा बरकत है रमजान, रब की इनायत है रमजान, बंदों की जीनत है रमजान, रमजान 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 रमजान।